السلام علیکم پیارے طلبہ طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت ہم کے اسلامیت لازمی پڑھیں گے سورۃ احزاب مدنی صورت ہے، اس کے 9 رکوع اور 73 آیات ہیں۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد 5 ہجری میں نازل ہوئی، 21ویں پارے سے شروع ہو کر 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ رکوع نمبر 2 اس کا کریں گے، آیات 9 تا 12 کریں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والو تم یاد کرو، نعمت اللہ کی، علیکم تم پر، اے ایمان والو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ جب جاءتکم آئیں تم پر، جنود فوجیں، جب فوجیں تم پر آئیں، فارسلنا تو بھیجی ہم نے، علیہم ان پر، ریحًا ہوا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنودًا اور ایسے لشکر، لم تروہا نہیں تم نے دیکھا ان کو، اور ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وکان اور ہے، اللہ بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم کرتے ہو، بصیراً دیکھنے والا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ: مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 10۔ جب جاءکم وہ آئے تم پر، من فوقکم تمہارے اوپر سے، ومن اسفل اور نیچے سے، منکم تم سے، جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر آئے، وَإِذْ اور جب، زاغت پھر گئیں، ابصار آنکھیں، وبلغت اور پہنچ گئے، قلوب دل، حناجر گلوں تک، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے، وَتَظُنُّونَ اور تم گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کی نسبت، ظنونا گمان، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ترجمہ: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی وہاں آزمائے گئے، مؤمنون مومنین، وزلزلوا اور ہلائے گئے، زلزالاً ہلایا جانا، شدیداً شدید یا سخت۔ وہاں مومنین آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ ترجمہ: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ آیت نمبر 12۔ وَإِذْ اور جب، یقولو کہنے لگے، منافقون منافق لوگ، والذین اور وہ لوگ کہ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، مرض ہے، اور جب منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے کہنے لگے کہ، ما نہیں، وعدنا اس نے وعدہ کیا ہم سے، اللہ ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر، غروراً
دھوکے، اللہ اور اس کے رسول نے محض دھوکے کا ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ترجمہ: اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ ان آیات مبارکہ میں غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں اور منافقین کی وہ حالت بیان کی گئی ہے جب ان کا خوف کے مارے برا حال تھا، آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، اور یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ میرا دین مشرق و مغرب تک پھیلے گا۔ کہاں گئے وہ دعوے اور وعدے؟ یہاں تو حالت یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے، جبکہ مسلمان کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ضرور فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ رکوع نمبر 2 کریں گے، آیات 13 تا 16۔ آیت نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس: اور جب قالت کہتی تھی، طائفتن ایک جماعت، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب اے اہل مدینہ، لا مقام نہیں ہے جگہ، لاکم تمہارے لیے، فرجعوا سو لوٹ چلو۔ اور جب ان میں ایک جماعت کہتی تھی، اے اہل مدینہ تمہارے لیے جگہ نہیں ہے سو لوٹ چلو، وَيَسْتَأْذِنُ اور اجازت مانگتا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، نبیین نبی، اور ایک گروہ ان میں سے نبی سے اجازت مانگتا تھا، یاقولون کہتے تھے، ان بیوتنا بے شک ہمارے گھر، عورتن کھلے ہیں، کہتے تھے بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، وما اور نہیں، ہیا وہ، بعوراتن کھلے، ان یوریدون نہیں وہ چاہتے تھے، الا مگر، فرارا بھاگنا، وہ کھلے نہیں تھے مگر بھاگنا چاہتے تھے۔ ترجمہ: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی، اے اہل مدینہ یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنے آیا اور کہنے لگا بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ آیت نمبر 14، وَلَوْ اور اگر، دُخِلَتْ داخل ہو جائیں، علیہم ان پر، من اقطارها اس شہر مدینہ کے اطراف سے، اور اگر ان پر شہر مدینہ کے اطراف سے داخل ہو جائیں، ثم پھر، سئلوا کہا جائے ان سے، فتنتا کھانا جنگی، لَأَتَوْهَا تو کرنے لگیں گے اس کو، پھر ان سے کھانا جنگی کو کہا جائے تو کرنے لگیں گے، وما اور نہ، تلبسوا ٹھہریں گے، بیہا اس میں، الا مگر، یسیرا تھوڑی دیر، اور اس کے لیے تھوڑی دیر ٹھہریں گے۔ ترجمہ: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگے، اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں۔ آیت نمبر 15، وَلَقَدْ اور تحقیق، کانوا تھے، عَاہَدُوا وہ عہد کر چکے، اللہ من قبل پہلے سے، لا نہیں، یولون وہ پھیریں گے، ادبارا پیٹیں، وہ پہلے ہی اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹیں نہیں پھیریں گے، وَکَانَ اور ہے، عہد اللہ اللہ کا عہد، مسئولاً پوچھا جانے والا، اور اللہ کا عہد پوچھا جانے والا ہے۔ ترجمہ: حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے،
اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ آیت نمبر 16، قل کہہ دو، لن ہرگز نہیں، ینفعکم تم کو نفع دے گا، فرارو بھاگنا، ان اگر فررتم تم بھاگو، من الموتی موت سے، او القتل یا قتل سے، کہہ دو اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگنا تم کو ہرگز نفع نہیں دے گا، وَإِذًا اور اس وقت لَتُمَتَّعُونَ تم فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، الا مگر قلیلاً کم، اور اس وقت تم کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ ترجمہ، کہہ دو اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ ان آیات میں منافقین کے طرز عمل پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب منافقین مختلف بہانے بنا کر میدان جنگ سے بھاگنے لگے، یعنی یہ جھوٹے بہانے بنا رہے تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ ان کے گھر محفوظ تھے، غرض کہ یہ لوگ شہر میں ہوں اور کوئی ادھر ادھر سے لشکر گھس آئے اور ان سے کہا جائے کہ دین اسلام چھوڑ دو، جسے بظاہر یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے لڑو اور فتنہ فساد کرو، اس وقت ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے گا، فوراً ان کے مطالبات کی تائید میں نکل پڑیں گے، نہ گھروں کے کھلے ہونے کا عذر کریں نہ لٹنے کا، بس بات چیت کرنے اور ہتھیار اٹھا کر لانے میں جو تھوڑی دیر لگے گی اس سے ہٹ کر ایک منٹ کا توقف نہیں کریں گے، اسلام کے ظاہری دعوے سے دستبردار ہو کر فوراً فتنہ فساد کی آگ میں کود پڑیں گے، حالانکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ہم جنگ میں دشمن سے پیٹ نہیں پھیریں گے، مگر انہوں نے اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھا۔ 16ویں آیت میں فرمایا گیا کہ اگر ان کی قسمت میں موت ہے تو پھر کہیں بھی چلے جائیں بچ نہیں سکتے، قضاء الہی ہر جگہ پہنچ کر رہے گی، اور اگر ابھی موت مقدر میں نہیں تو میدان جنگ سے بھاگنا بے سود ہے۔ کیا میدان جنگ میں سارے مارے جائیں گے؟ اور فرض کرو بھاگنے سے بچ ہی گئے تو کتنے دن؟ آخر موت آنی ہی ہے، اب نہیں تو چند روز کے بعد آئے گی، اور نامعلوم کس سختی اور ذلت سے آئے، اللہ کے ارادے کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور نہ تمہارا اس کے مقابلے میں کوئی بس چل سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے اور ہر حالت میں اس کی مرضی کا طلبگار رہے، ورنہ دنیا کی برائی بھلائی یا سختی نرمی یقیناً پہنچ کر رہے گی، پھر اس کے راستے میں بزدلی کیوں دکھائیں اور وقت پر جان کیوں چرائیں، جس سے عاقبت خراب ہو اور دنیا کی تکلیف سے بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ آیات 17 تا 20، سب سے پہلے آیت نمبر 17 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دو، من کون ہے، ذی وہ جو، یعصمکم بچا سکتا ہے تم کو، من اللہ اللہ سے، کہہ دو کون ہے جو تم کو اللہ سے بچا سکتا ہے، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کریں، بیکم تمہارے ساتھ، سوءً نقصان کا، اگر وہ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ کریں، او یا ارادہ کریں، بیکم تمہارے ساتھ، رحمتاً رحمت، یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کریں، ولا اور نہیں، یاجدون وہ پائیں گے، لاہم اپنے لیے، من دونی سوائے اللہ کے، ولیہ دوست، ولا اور نہ، نصیراً مددگار، اور یہ سوائے اللہ کے کسی کو اپنا دوست اور نہ مددگار پائیں گے۔ ترجمہ، کہہ دو اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تمہیں اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ آیت نمبر 18، قد تحقیق، یعلم جانتا ہے،
اللہ اللہ معوقین روکنے والوں کو منکم تم میں سے والقائلین اور کہنے والوں کو اللہ تم میں سے روکنے والوں کو جانتا ہے والقائلین اور کہنے والوں کو لإخوانہم اپنے بھائیوں سے ہلم چلے آؤ الینا ہمارے پاس اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ والا اور نہیں یاتون وہ آتے باس لڑائی میں الا مگر قلیلاً کم اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ ترجمہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ آیت نمبر 19 اشحتاً بخل کرتے ہیں علیکم تم پر بخل کرتے ہیں فائزہ پس جب جاء آئے خوف رأیتہم تو دیکھتے ان کو ینظرون دیکھتے ہیں الیکا تیری طرف پس جب خوف کا وقت آئے تو دیکھو ان کو تیری طرف ہی دیکھتے ہیں تعذرو پھر رہی ہے اعینہم ان کی آنکھیں کالذی اس شخص کی مانند یغشا گشی آ رہی ہو علیہ اس پر من سے موت ان کی آنکھیں اس شخص کی مانند پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت کی گشی آ رہی ہو۔ فائزہ پھر جب ذہبا جاتا رہے خوف سلاقوکم تم سے ملاقات کرے بِأَلْسِنَاتٍ زبانوں سے حدادٍ تیز اشحتاً بخل کرے علی الخیر نیکی پر۔ پھر جب خوف جاتا رہے اور تم سے ملاقات تیز زبانوں سے کرے اور نیکی پر بخل کرے اولئک یہ لوگ لم یؤمنوا نہیں ایمان لائے یہ لوگ ایمان نہیں لائے فَأَحْبَطَ تو برباد کر دیے اللہ نے اعمالہم ان کے اعمال تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے وَكَانَ اور یہ ذالکا اور ہے ذالکا یہ اعلیٰ پر اللہ یسیراً آسان اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ ترجمہ یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے گشی آ رہی ہو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ اللہ کو آسان تھا۔ آیت نمبر 20 یحسبون خیال کرتے ہیں احزاب حملہ آور فوجیں لم یذہبوا ابھی نہیں گئیں خیال کرتے ہیں کہ فوجیں ابھی نہیں گئیں وائن اور اگر یاتی آ جائیں احزاب لشکر یودو تمنا کریں لو کاش انہم کہ وہ بادونا صحرا میں جا ٹھہریں فی العرابی گنواروں میں اور اگر لشکر آ جائے تو تمنا کریں کہ کاش وہ صحرا میں جا ٹھہریں یسألون پھر پوچھتے رہیں ان انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں پھر
تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہیں، وَلَوْ اور اگر کانوا ہوں فیکم تم میں ما نہ قتالوا لڑائی کریں الا مگر قلیلاً کم، اور اگر تم میں ہوں لڑائی نہ کریں مگر کم۔ ترجمہ: خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائے تو تمنا کریں کہ کاش گنواروں میں جا رہیں اور تمہاری خبریں پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ ان آیات میں غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کی حالت بیان فرمائی ہے کہ ظاہری وفاداری اور دکھاوے کے لیے شرما شرمی کبھی میدان میں آ جاتے تھے، ورنہ گھروں میں بیٹھے عیش کرتے تھے، اور اپنی برادری کے لوگوں کو جو سچے مسلمان ہیں ان کا ساتھ دینے سے بھاگتے تھے، اور ہر قسم کی ہمدردی اور غمخواری میں بخل سے کام لیتے تھے۔ ہاں، اگر غنیمت کا مال آ جائے تو حرص کے مارے چاہیں گے کہ کسی کو کچھ ملے نہ ملے سارا مال ہم ہی سمیٹ کر لے جائیں، اس لیے کبھی کبھی لڑائی میں شرکت کر لیتے ہیں۔ مشکل وقت میں مسلمانوں کی دوستی سے جی چراتے ہیں، ڈر کے مارے ان کی جان نکلتی ہے، اور فتح کے بعد آ کر باتیں بناتے ہیں اور سب سے زیادہ مردانگی جتاتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق زبان درازی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر یہ آسان ہے کہ وہ ان کے اعمال ضائع کر دے۔ بظاہر جب اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت کو دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع کر دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دراصل خود ان کے عمل کے اندر ہی ایسی خرابی ہے جو کسی طرح ان کو درست نہیں ہونے دیتی، جیسا کہ بے ایمان اور کافر کا عمل جو ان کی محنت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور منافقین کہنے لگے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے تو ہمیں رہنے کے لیے جگہ کہاں ملے گی؟ سب لشکر سے جدا ہو کر گھروں کو لوٹ چلو۔ ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ غزوہ کے بعد کفار کی فوجیں واپس چلی گئیں، مگر منافقین کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ فرض کریں فوجیں پھر آ کر حملہ کر دیں تو ان کی تمنا یہ ہوگی کہ اب اس شہر میں نہ ٹھہریں جب تک لڑائی رہے، کسی گاؤں میں چلے جائیں اور دور بیٹھے آنے جانے والوں سے پوچھا کریں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آیات سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب ہم مشق کریں گے۔ پہلا سوال، سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ اس کا جواب ہے، غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نظر نہ آنے والے فرشتوں کے لشکر اور تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ دوسرا سوال، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کے گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ جواب، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی اس گھڑی میں مومنین صادقین کا ایمان کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گیا، اور وہ اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مکمل طور پر وفادار رہے اور بے مثال استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سوال نمبر 3، ان آیات میں جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے المعوقین کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ جواب، اللہ تم میں سے ان لوگوں یعنی منافقین کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، چھوڑو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام کی خاطر، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر گشی طاری ہو جاتی ہے، مگر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو تیز زبانوں کے ساتھ زبان درازی کرتے ہیں۔ منافقین یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔ Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.